نہ ہو سکا، اور پھر کشمیر کی طرح سلامتی کونسل میں فلسطین کی جو قراردادیں ہیں ان کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا گیا، اور وہاں پر بدترین قسم کی صفاقی اس وقت زوروں پر ہے۔ جناب اسپیکر، یہ شومی قسمت ہے کہ ماضی میں فیشسٹ ہٹلر جہاں کھڑا تھا آج وہاں پر نتن یاہو کھڑا ہے۔ ماضی میں جہاں یہودی بچے اور خواتین اور بزرگ کھڑے تھے وہاں پر آج فلسطینی مائیں بہنیں اور بچے کھڑے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ نازی جرمنی میں آؤشوِٹس کا جو کنسنٹریشن کیمپ تھا وہاں پر تاریخ کے بدترین مظالم کمٹ کیے گئے، مگر آج ان سے بھی بدتر صورتحال، اس سے بھی زیادہ گریوس جرائم آج اسرائیل فلسطین کے باشندوں سے کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج لیگ آف نیشن کی جگہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کھڑی ہے۔ یہ اس بے دردی کے ساتھ جو قتل عام جاری ہے وہ پیغام ہے تھرڈ ورلڈ کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے، اور وہ ممالک جو معاشی لحاظ سے شاید کمزور ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اگر جناب اسپیکر یہی رواج اور جڑیں پکڑ گیا تو پھر یہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ شدید خطرات میں داخل ہو جائے گی۔ کس طریقے سے چوتھا جنیوا کنونشن کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آج ہمیں اس معزز ایوان کو دونوں سائٹس پر موجود محترم ممبران قومی اسمبلی کو آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دلوں کی آواز بننا ہے۔ ان کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہے، ان کے احساسات کو سہارا دینا ہے، اور عالمی امن و سلامتی پر جب بھی جناب اسپیکر عالمی اصولوں کو پسے پش ڈالا گیا تو انسانیت نے ہر مرتبہ اپنے خون کے ساتھ اس کی قیمت چکائی ہے۔ دنیا کو ایک مرتبہ پھر جنگ کی ہولناک نتائج، بدامنی، ابتری اور مفلوق الحالی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آج عالم اسلام کے اندر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل غمگین ہے۔ نہ صرف یہ نہیں بلکہ بعض دوسرے ممالک میں بھی وہاں کے عوام نے اسرائیل کی اس صفاقی کی پرزور مذمت کی ہے، اور وہاں پر احتجاجی وہاں پر جلوس نکالے ہیں اور دنیا کو دکھایا ہے کہ گو کہ ہم مسلمان نہیں، لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ ایک نہتی قوم کے اوپر اسرائیل کی فوج پل پڑے اور وہاں پر
ہر چیز کو تہ و بالا کر دے۔ جناب اسپیکر، کہا اگر خدا نہ خواستہ، میں آئی ایم اسپیکنگ تھیوریٹیکلی، کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی ایک ہلکی سی حرکت کوئی اسلامی ملک کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا عالمی طاقتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی؟ کیا عالمی ادارے خاموش رہتے؟ نہیں جناب اسپیکر، نہیں، ان کے اوپر فوراً جنگ مسلط کر دی جاتی اور طوفان نازل ہو جاتا، ہر قسم کی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی۔ لیکن آج عالمی میڈیا خاموش ہے۔ عالمی میڈیا آج خاموش ہے۔ آج عالمی میڈیا کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ الجزیرہ جہاں سے رپورٹنگ کرتا ہے وہاں پر بمباری کی گئی اور بے شمار لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ کیا ایسی حرکت کسی اور ملک میں ہوتی تو کیا دنیا خاموش رہتی؟ کیا وہ میڈیا کی آزادی کے نام پر ایک بھرپور قدم نہ اٹھاتی اور مل کر اس ملک کے خلاف پابندیاں نہ لگاتی اور جارحانہ اقدامات نہ کرتی؟ آج عالمی طاقتیں کہاں ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ جناب اسپیکر، میں پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان کے حوالے سے جو قراردادیں منظور ہوئی تھیں ان کے اوپر کتنی سرعت کے ساتھ عمل کیا گیا اور ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے آزادی دلوائی گئی، سوڈان کے حصے بکھرے کیے گئے اور جنوبی سوڈان کو ایتھنک بنیادوں پر آزادی دلوائی گئی۔ مگر اس کے مقابلے میں بوسنیا میں کیا ہوا؟ جناب اسپیکر، بوسنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ ہر روز سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن رہے تھے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹ رہے تھے، بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا، اور جب تک اجتماعی قبروں کا بدترین سکینڈل سامنے نہیں آیا، عالمی طاقتوں کا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ اور پھر یقیناً صدر کلنٹن نے بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈپلومیسی کی اور اس کا حل نکالا، لیکن جب وہاں پر شہروں کے شہر تباہ ہو گئے تھے اور شہر قبرستان بن گئے تھے، تو اگر آپ یہ سٹارک کمپیریزن کریں بٹوین بوسنیا اینڈ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان، تو صورتحال آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی طاقت ہیں، بٹ دیٹ از آل فار دا پرپز آف ڈیٹرنس۔ صرف ڈیفنس کے حوالے سے کبھی پاکستان نے اس قوت کو کبھی شائبہ تک نہیں دیا کہ اس میں ہم کبھی خدا نخواستہ ایگریشن کر سکتے ہیں۔ پاکستان مارج وجود میں آیا، مگر پاکستان بننے سے پہلے جناب اسپیکر کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی
کے براڈ پیرامیٹرز حضرت قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں طے ہو گئے تھے، اور پاکستان بننے سے بہت پہلے آل انڈیا مسلم لیگ نے، میں نے نون نہیں کہا کہ وہ اس آل انڈیا مسلم لیگ، کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطین کے غیور عوام کی بھرپور حمایت کی تھی۔ جناب اسپیکر، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، لہذا آج پوری قوم توقع کرتی ہے کہ اسی پالیسی کو نہ صرف آگے بڑھایا جائے گا بلکہ دل و جان کے ساتھ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے تا وقتے کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اور فلسطین کے عوام کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اور دوسرے جو ایگریمنٹس ہیں، اور ان کی خواہشات کے مطابق جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں ملتا، ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے اور ان کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں، بلکہ میں ببانگ دہل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑا امتحان پاکستان کا ہے اور اسلامی دنیا کا ہے اور اسلامی ممالک کی قیادت کا ہے، اور اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی قیادت اپنے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، اسلامی ممالک کی قیادت عوام کے جذبات کی بھرپور عکاسی کرے، اسلامی ممالک کی قیادت وقت ضائع کیے بغیر اکٹھی ہو اور اپنی پوری جو ذہنی صلاحیتیں ان کو مجتمع کرے اور فلسطین کے معاملے کے اوپر OIC عرب لیگ کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے اندر بھرپور آواز اٹھائی جائے فلسطین کے عوام کی خوشحالی کے لیے، اور سب سے پہلا کام وہاں پر جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اس کو فی الفور بند کرایا جائے، اور یہ ذمہ داری آج اس ایوان کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ فی الفور اپنا یہ کام شروع کرے اور باقی جو قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے بچے اور آج اپنی عاقبت سنوارے۔ ہم نے ایک دن خدا کے عدالت میں حاضر ہونا ہے جناب اسپیکر، یہ دنیا دار فانی ہے، and shroud of the coffin has no pocket۔ ہمیں کوئی آج حکومت میں ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اپنا جو ایک جری رول ہے اس کو فی الفور ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی انتہائی فیبل حرکت یا ایکشن کسی اسلامی ملک نے لیا ہوتا تو اس کا کیا حشر نشر ہوتا۔ ہمارے پاس تاریخ حاضر کی مثالیں موجود ہیں، عراق، لیبیا، افغانستان۔ یقیناً افغانستان سے القاعدہ نے ایسی ایکٹیویٹی کی جس کی پوری دنیا نے مذمت کی، لیکن اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی۔ مگر آج عالمی ضمیر، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں جو ایک پرماننٹ لاک ڈاؤن میں ہیں، ان کے لیے اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے جناب اسپیکر،
میں آج اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی دنیا کے پاس بصیرت بھی ہے، اجتماعی اذہان بھی ہیں، وسائل بھی ہیں اور اثر و رسوخ بھی ہے۔ وہ اسلامی ممالک جنہوں نے بہت عرصہ پہلے اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کیے تھے، ہمیں ان کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا اثر استعمال کریں، جس میں میں نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ مجھے جناب اسپیکر اس بے بسی پر علامہ اقبال کی وہ نصیحت آج یاد آ رہی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ جناب اسپیکر، بڑا غور طلب یہ شعر ہے اور نصیحت ہے حضرت علامہ اقبال کی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر ضعیفی کی سزا پرماننٹ پنشمنٹ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر اگر کمزوری دکھائیں گے تو نہ ہمیں قوم معاف کرے گی، نہ ہمیں ہمارا ضمیر معاف کرے گا، نہ خدائے بزرگ و برتر معاف کرے گا، کہ بالآخر ہماری ایک ذمہ داری ہے بھائی چارے کے حوالے سے، فریٹرنٹی کے حوالے سے، دکھ اور سکھ بانٹنے کے حوالے سے، خوشی اور غمی میں حصہ لینے کے حوالے سے۔ جناب اسپیکر، یا تو آپ ان کو چپ کرائیں، Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. Please, yes, sir, please. Order in the House, please. جناب اسپیکر، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے جو مین پلرز ہیں وہ حضرت قائد اعظم کے فرمودات اس کی بنیاد ہے۔ ہمیں اپنے اس تاریخی موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے، اس میں ضعف نہیں لانا چاہیے۔ اگر اس حکومت نے ذرا بھی ضعف دکھایا تو ان کا گریبان ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ایسی صورت گری نہیں آئے گی اور یقیناً یہ حکومت جو عوام کی نبض ہے اس کو اچھی طرح اس کو پہچانے گی اور تمام توانائیاں، تمام اپنی انرجی ہم اس بات پر صرف کریں کہ کسی طریقے سے ان دونوں مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق ملے اور وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں اور وہ بھی اپنے آپ کو آزاد کہلا سکیں اور وہ بھی کہہ سکیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، مسلمان ممالک نے، مسلم امہ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ جناب اسپیکر، میں جانتا ہوں اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، اس لیے کہ یقیناً جب قومیں معاشی ضعف کا شکار ہوتی ہیں، جب قومیں اپنے معاش کو سنبھال نہیں سکتی تو پھر وہ دوسروں سے ڈکٹیشن لیتی ہیں، ڈکٹیٹ کر نہیں سکتی۔ لیکن انشاءاللہ اس ملک کے اندر بڑی جان ہے، یہ قوم بڑی جری قوم ہے، اس میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے۔ اور میں مثال دینا چاہتا ہوں، مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی کا الحاق۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی وہاں پر پالیٹکس کھیلی گئی جو کہ ان خطوں میں پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، اور کچھ طاقتیں اس الحاق کے خلاف تھیں، کچھ طاقتیں اس الحاق کے حق میں تھیں، لیکن چونکہ مغربی جرمنی کی جو معاشی طاقت تھی اس کا مقناطیسی اثر اتنا زوردار تھا کہ ان تمام مخالفوں کو شکست ہوئی اور
मशरकी जर्मनी एक पके हुए फल की तरह वो मगरबी जर्मनी की झोली में आ गिरा, और आज वो बिछड़े हुए भाई दोस्त बुजुर्ग वो आज 90 की दहाई के बाद वो इकट्ठे रहते हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी व सारी है। और मशरकी जर्मनी की जो बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म करने के लिए मगरबी जर्मनी ने अरबों डॉलर वहाँ पर पंप किए हैं, और वो दोनों मिलकर अपने मुल्क को एक यूरोप में और दुनिया में अपना लोहा मना रहे हैं। ये वही जर्मनी है जिसको जंग दोइम में शिकस्त फाश हुई थी। ये वही जापान है जिसको जंग दोइम में दे वर रेज्ड टू ग्राउंड, मगर किस चीज़ ने उनको दोबारा 60 सालों में उठाया और वो औजे सरिया पर पहुंचे? मेहनत, मेहनत और मेहनत, अमानत, दयानत, अमानत और दयानत। यही वो सफ़र है जिसने उनको आज दोबारा अक़वाम आलम में मुमताज़ जगह दी है। मुझे कोई इस पर शक नहीं कि गो कि हमने बहुत वक्त ज़ाया हुआ हमसे, मगर इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि ये कौम मिलकर पाकिस्तान को सही मानों में इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं चाहता हूँ कि आज ये पूरा ईवान मौज़िज़ ईवान आज इस हॉल में बैठे दोनों तरफ में जितने भी मौज़िज़ मेंबरान हैं, ये पार्लिमान 22 करोड़ आवाम के साथ मिलकर आज एक मुतफ़क्का तौर पर मज़म्मत की करारदाद लेकर आए इस हाउस के अंदर, और उसके साथ ठोस तजावीज़ दी जाएं, क्योंकि खाली नारों से और इमोशनल स्पीचेस से ना माजी में कुछ हुआ ना अब होगा। हमें अमली इक़दामात हमें उठाना होंगे जनाब स्पीकर, जिसके लिए मैं कुछ तजावीज़ अपने एंड में मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कशीदगी की इस आग को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी ने इक़दाम ना किए और हमने अपना एक प्रोएक्टिव किरदार अदा ना किया, तो न सिर्फ खुदा ना खास्ता ये पूरा इलाका खतरात में घिर जाएगा, बल्कि हमें, हमारी कौम, हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमें इसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाए, और पाकिस्तान के अवाम से हम भरपूर अपील करें कि वो फ़लस्तीनी अवाम की भाइयों और बहनों के साथ पूरी यकजहती का मुजाहरा करें, और जो करारदाद आज ये हाउस एडॉप्ट करेगा, उस करारदाद को तमाम अरकान पार्लियामेंट हम सब मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर इस्लामाबाद में जाएं और उनके सामने ये करारदाद उनको थमाएं कि वो अपने सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर के हवाले करें। मेरी ये भी तजवीज़ होगी जनाब स्पीकर कि OIC और रेड क्रॉस, जिसे लाले अमर कहते हैं, उनके ज़रिए हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को इमदादी सामान फिल फौर भिजवाना शुरू करें, और यकीन करें कि इसमें पाकिस्तान के अवाम भरपूर अपना हिस्सा डालेंगे। साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल अता किए हैं, वो इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे, और आप यकीन करें कि इस तरीके से हम दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। मैं आखिर में जनाब स्पीकर उस फ़लस्तीनी बच्ची की फरियाद बयान किए बगैर
بات ختم نہیں کر سکتا جس نے ہر مسلمان کا دل زخموں سے چور کر دیا ہے۔ اس 10 سالہ بچی نے کہا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ کروں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف 10 سال کی ایک بچی ہوں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور جو بھی مجھ سے ہو میں وہ کرنا چاہتی ہوں، مگر ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ جناب اسپیکر، اگر آج اس بچی کے سوال کا جواب اسلامی ممالک نے، امہ نے نہ دیا تو روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہم میں سے ہر ایک کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ عہد کریں جناب اسپیکر کہ ہم اپنے مظلوم بچوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، ان کو اغیار کے سہارے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حد المقدور کوشش کریں گے، اور اس کے لیے کوئی بھی ہم دقیقہ فروخت نہیں کریں گے جناب اسپیکر، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ مایوسی اسلامی معاشروں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور شاید حضرت علامہ اقبال نے اسی موقع کے لیے یہ اشعار کہے تھے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ۔ Order in the house, please. Order in the house, please. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ شاہ محمود قریشی صاحب۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف